اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاسراء والمعراج کو شب معراج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ وہ مقدس رات ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں پر لے جایا گیا اور خالق کائنات اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سفر 27 رجب کی رات کو ہوا۔ وہ وقت جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت مشکلات کا سامنا تھا اور اپنی زندگی کے ایک ایسے وقت سے گزر رہے تھے جس کی وجہ سے آپ کے 2 بڑے سپورٹ سسٹم ختم ہو گئے تھے۔ اسی وقت اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ وہ انہیں آسمان پر لے آئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی سیر پر لے جانے کے لیے تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر سو رہے تھے جس وقت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں جگایا اور ایک سفید جانور کے پاس لے گئے جسے براق کہا جاتا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ لے گیا۔ مسجد اقصیٰ کی طرف سفر کے دوران جبرائیل علیہ السلام نے براق کو کئی مقدس مقامات پر روکا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں نماز پڑھنے کو کہا، کیونکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں بہت سے تاریخی واقعات رونما ہوئے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کے قریب نماز پڑھی جہاں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی۔ کوہ سینا جہاں تورات نازل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر اور بیت المقدس میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا گیا تھا۔ مسجد اقصیٰ پہنچنے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں نماز پڑھانے کی اطلاع دی گئی اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک ہر نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے قبولیت کی علامت کے طور پر نماز پڑھی۔ مسجد اقصیٰ کی زیارت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جنت کی طرف سفر شروع کیا۔ آپ کے ساتوں آسمان پر 8 انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی اور ان سب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکر گزاری اور بے حد احترام کے ساتھ سلام کیا۔ خوش آمدید اے نبی اور نیک بھائی۔ آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے تاہم ایک متقی بیٹے کے طور پر ان کا استقبال کیا۔ 7 آسمانوں پر جن انبیاء سے ملاقات ہوئی ان میں سے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، 6 آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ 7 آسمانوں کو عبور کرنے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کو حاصل نہیں ہوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور، تمام آسمانوں کی چوٹی پر اللہ کے گھر لے جایا گیا تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے اس جگہ کے بارے میں پوچھا، جس پر جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ بیت المعمور ہے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور جو اس میں حاضر ہوتا ہے وہ کبھی اس بیت میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جبرائیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر لے گئے، جو ایک بہت بڑا درخت تھا۔ یہ تمام آسمانوں کی انتہا تھی اور کسی کو اس سے گزرنے کی اجازت نہیں تھی سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہیں اس سے گزر کر اللہ سے ملنے کی اجازت تھی۔ شب معراج کو اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نعمتوں سے نوازا: نماز اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات۔ ابتدا میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے اور پوری امت مسلمہ کے لیے 50 نمازیں بطور تحفہ عطا کی گئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے نمازوں کی تعداد کم کرنے کی درخواست کی تاکہ ہر مسلمان آسانی سے پڑھ سکے۔ بس نمازوں کی تعداد گھٹ کر 5 رہ گئی، جو کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ہیں، لیکن نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہے۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں کے تمام کبیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے شرک کیا۔ قرآن مجید کی آیات میں بھی معراج کا واقعہ بیان ہوا ہے۔
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے دور کی مسجد لے گیا، جس کے گرد و نواح میں ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ میں ہی بے شک وہی سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔